سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص کے نام اعمال اللہ رب العزت نے ہمارے کاندھوں پر دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ایک اس کاندھے پر ایک اس کاندھے پر۔ اس کاندھے پر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے اچھے کام لکھتا ہے، ان کے پاس لمبے لمبے رجسٹر ہوتے ہیں، وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کاندھے پہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس رجسٹر میں نوٹ کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سب کے نام اعمال پوری زندگی کے اس کے سامنے رکھ دے گا، یہ پڑھ تو نے اس تاریخ میں اس دن میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، وہاں تو اقرار کرنا پڑے گا، وہاں ٹائم بھی لکھا ہوگا، وقت بھی لکھا ہوگا، مہینہ بھی لکھا ہوگا، سال بھی لکھا ہوگا، سارا کچھ لکھا ہوگا، ہمارے سامنے ہوگا۔ اس موقع پر انسان کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں قیامت کے دن انسان کیا اپنے رشتہ داروں کو پہچانے گا؟ بیٹا باپ کو پہچانے گا، بیٹی ماں کو پہچانے گی؟ اس سوال کیا حضرت عائشہ نے، سرکار بتائیے لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے میدان محشر میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مقام ایسے ہوں گے وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ میدان محشر میں 3 جگہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میرا حال کیا ہوگا۔ آج انسان کو تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسے پھر صرف اپنی سوچتی ہے، شدید درد انسان کے جسم میں پیدا ہو جائے تو اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے۔ تو میدان محشر میں تو بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ سورج جو آج ہماری طرف پیٹھ کیے ہوئے ہے، اس کی پیٹھ آج ہماری طرف ہے اور اتنی لاکھوں میل کی دوری پر ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ منہ ہماری طرف کرے گا، اس کی پیٹھ کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے، لاکھوں میل کی دوری پر ہے، یہ ہوا نیزے پر ہوگا، منہ ہماری طرف کرے گا، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن ہاں جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہوگا یہ سورج اس کے لیے چھاؤں بن کے آئے گا، یہ سورج بھی اسے ٹھنڈک دے گا، یہ سورج بھی اس کے لیے اے سی کا کام کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ ایک مقام پل صراط کا ہوگا، جب پل صراط سے امت گزرے گی، لوگ گزریں گے، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچان گے۔ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک پل بنایا ہے، جہنم کے اوپر ہے، اور وہ جہنم جس کی گہرائی کی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی جب معراج کی رات اللہ کے حضور جا رہے تھے، اچانک ایک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ آواز کس چیز کی ہے، کیا چیز زمین پہ گری؟ تو حضرت جبریل ہمیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا، آج سے سمجھنے والی بات، جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ آج سے 70 سال پہلے
جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا، وہ آج جہنم کی تہ میں جا کے گرا ہے۔ یہ جہنم کی گہرائی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ رب العزت صاحب قرآن میں فرماتا ہے اے لوگو ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بچانے کا حکم دے رہا ہے کہ اس کی جہنم کی گہرائی اتنی کہ 70 سال پہلے پتھر پھینکا گیا، وہ 70 سال میں جا کے نیچے لگا، اور جو وزندار چیز ہوتی ہے اوپر سے پھینکے بڑی تیزی سے نیچے چلتی ہے، اور پتھر جیسی گندی چیز کون سی ہوتی ہے؟ حضرات اللہ کے نبی نے فرمایا پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہے۔ یا رسول اللہ وہ چوڑا کتنا ہے؟ کتنے کلومیٹر کی چوڑائی ہے اس کی؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس پل کے اوپر سے آج ہمیں جنگل میں جا کے میڑ پہ چلنا دشوار ہوتا ہے، ہمیں اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ کون گزارے گا ہمیں؟ گزریں گے لوگ، لیکن گزارنے والی صرف نبی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، جس کے پاس اعمال اچھے ہوں گے، وہ بجلی کی طرح سے گزرے گا، تیز گھوڑے کی طرح سے گزر جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار ہوگی۔ ہمیں بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے۔ جتنے لوگ آدم سے لے کر آج تک پیدا ہوئے ہیں، قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کو اس میں سے گزرنا ہے۔ جو نہیں گزر سکے گا وہ جہنم کی آگ میں گرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، اسے اپنی پڑی ہوگی میں کیسے گزروں۔ دوسرا مقام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میدان قیامت میں ترازو قائم کرے گا، ایک ترازو لگے گی، جو یہ نامہ اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں، ایک پلے میں برائی رکھی جائیں گی، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، وہ تولی جائیں گی۔ اس وقت جب نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی اس وقت بھی کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، اس کی نظر ترازو کے پلے پہ ہوگی کہ میری نیکیاں زیادہ ہوتی کہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا مقام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہمیں پیش کیا جائے گا، اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی سیدھے ہاتھ میں، اور جب نیکیاں کم ہوئی گناہ زیادہ ہوئے تو الٹے ہاتھ میں دیے جائے گا، لیکن سامنے سے نہیں۔ تفسیر میں آیا ہے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو سینے کی طرف سے نکال کے پیچھے کیا جائے گا، سینے کے اندر سے اس کے ہاتھ کو نکالا جائے گا، وہاں پہچان لیا جائے گا کہ یہ بڑا بدکار شخص ہے۔ اس کے پیچھے سینے کے اندر سے ہاتھ سوراخ کر کے پیچھے نکالا جائے گا، اس کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا، تو سمجھ جائے گا میرا نامہ اعمال اچھا نہیں ہے، اسی لیے یہ پیچھے دیا جا رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسے زندگی ملی ہے، اس زندگی میں نیکیاں کرے، برائیوں سے بچے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں۔ تو کل قیامت کے دن جب ہمیں نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت ہوگی تو جو انہیں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ سرکار ہم سے لے لیں گے۔ شاعر کہتا ہے وہ سرکار ہم سے نامہ اعمال لے لیں گے اور اسے اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ شاعر کہتا ہے کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچانی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر اپنے دامن میں وہ تو چھپا لی، وہ ہم خطا پر خطا کرنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسی
بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، اور میں گدا ہوں مگر کسی کے در کا، گدا کہتے ہیں فقیر کو، ہم مانگتے ہیں فقیر ہیں لیکن کسی اور کے نہیں، سرکار کی چوکھٹ کے۔ میں گدا ہوں مگر کسی کے در کا، وہ جو سلطان کون مکان ہے، اور یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ ایک شعر اور شاعر نے لکھا ہے، اس بات کو پیش کیا شعر میں کہ کوئی جب روضہ رسول پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کے اس کی نظریں جب سرکار کی چوکھٹ پہ لگتی ہیں، وہ اپنی نظروں سے سرکار کی چوکھٹ کو دیکھتا ہے، تو اس وقت وہ اپنی عمر سے کہتا ہے کہ جہاں مجھے آنا تھا اب میں یہاں آ گیا، اب میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہوں، اب یہی میرا دم رک جائے تو بہتر ہے۔ تو اپنی عمر سے کہتا ہے کہ چلنے والی عمر، اب میں منزل پہ پہنچ گیا ہوں، یہی دم نکل جائے گا۔ کہتا ہے شاید میری عمر اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر ربا بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کی چوکھٹ پہ میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، ان کی چوکھٹ پہ میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ آخری شعر میں شاعر نے جو وہاں سے مدینے سے لوٹ کے آتا ہے اس کی حالت کو بیان کیا ہے کہ اس کی اس وقت حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے شاعر میرے آقا نے عزت بچا لی، کہتا ہے میں مدینے سے کیا آتا ہوں، زندگی جیسے کچھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا آیا ہوں، زندگی جیسی بجھ سی گئی ہے،
گھر کے اندر سما سونا سونا، گھر کے باہر فضا خالی خالی، گھر کے اندر سما سونا سونا، گھر کے باہر فضا خالی خالی، کیا خبر کیا